الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. گیارہ جمادی الاول 1442 ہجری 27 دسمبر 2020 یوم الاحد اتوار سنڈے شنبہ. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے دور میں خارجیوں کے فتنے کے تعلق سے کافی باتیں میں نے عرض کی ہیں پیچھے. آپ نے سنا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے باقاعدہ ان کے ساتھ گفتگو کی، مناظرہ ہوا، جس میں کئی لوگ تائب ہو کر توبہ کر کے لوٹ آئے، صحیح معنوں میں مسلمان بن گئے. جو خارج ہو گئے تھے، میں نے تعداد بھی ذکر کی تھی کہ تقریباً 6000 تھے وہ لوگ، اس میں سے 2000 توبہ کر کے واپس آ گئے تھے آپ کی گفتگو کے بعد. پر باقی جو تھے وہ اڑے رہے، قتل و غارت گری کرتے رہے. اب سوائے جنگ کے، سوائے ان کے ساتھ قتال کے اور کوئی چارہ باقی نہیں رہا، ساری باتیں ہو چکی تھیں. اب آخر میں جب کسی طریقے سے وہ نہ مانے تو اب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جن میں صحابہ تابعین سبھی تھے، ان کے ساتھ جنگ کی. صرف ایک روایت میں آپ کے سامنے سنن القبرا سے پیش کر رہا ہوں، جلد 10 ہے، صفحہ نمبر 460 ہے. 459 پر عربی متن ہے اور 60 پر ترجمہ ہے. کئی روایتیں، میں اسے، یہ کافی طویل ہے، اسی کو پیش کر کے آپ کی خدمت میں بتا دیتا ہوں کہ پھر جنگ ہوئی. اور یہ کوئی گھر کی بات نہیں ہے، کوئی ہماری کسی عالم کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، یہ حدیث کی کتاب ہے، سنن القبرا بیہقی شریف جسے کہتے ہیں. کئی صدیوں سے یہ کتاب لکھی ہوئی ہے، آج کی کتاب نہیں ہے. اس میں یہ حدیث پاک ہے. حضرت علی کے ساتھ جنگ کرنے والے ایک صاحب زید بن وہب جہنی یہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، لیکن ان کے یہ اعمال کوئی چیز نہیں ہوں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کا عربی متن بھی سن لیجئے. حضرت علی فرماتے ہیں، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یخرج من امتی قوم یقرؤون القرآن لیست قراءتکم الى قراءتهم بشیء ولا صلاتکم الى صلاتهم بشیء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء يقرؤون القرآن لا تجاوز صلاتهم تراقبهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. اللہ یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے. امام محمد رضا فاضل بریلوی کا قول نہیں ہے، کسی سنی عالم کا قول نہیں ہے. یہ حدیث پاک ہے، صدیوں سے کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اسے سماعت آپ نے کیا ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ اچھا، یہ کیوں حضرت علی نے فرمایا؟ میں نے پیچھے کہا تھا کہ صحابہ نے آ کر عرض کی، علی امیر المومنین، آپ ان سے لڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں جو نمازیں پڑھتے، تہجد گزار، ان کے بدن سوکھ گئے، روزے رکھ کے دبلے پتلے ہو گئے، اتنے نمازی، اتنے پرہیزگار، تہجد گزار، ان پر تلوار چلانے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ صحابہ نے کہا تھا.
تابعین نے کہا تھا حضرت علی سے. یہاں پر یہ بات صاف صاف پتہ چلتی ہے کہ ظاہری اعمال سے سب کچھ نہیں ہوتا. عقیدہ خراب ہے تو کوئی عمل قابل قبول ہے ہی نہیں، کوئی عمل. یہ میں اپنے من سے نہیں کر رہا، حدیث آپ نے سنی ہے. اور سنیے کیا فرما رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ حدیث شریف حضرت علی بیان کر رہے ہیں کیا کہ نماز پڑھیں گے، نمازی بھی ہوں گے، ہے ہمارے یہاں آج بھی ہیں، نمازی بھی ہوں گے، روزے دار ہوں گے. تم اپنی نمازوں کو ان کے آگے ہلکا سمجھو گے، ان کی نمازیں دیکھ کر کہو گے یار کیا نماز پڑھتے ہیں یہ لوگ، 5 وقت پڑھتے ہیں، رات بھر تہجد پڑھتے ہیں، اپنے تو کچھ بھی نہیں کرتے. تم ایسا سمجھو گے. ہمیں تو نماز میں خشوع و خضوع حاصل ہی نہیں ہوتا، یہ اتنی اچھی نمازیں پڑھتے ہیں یار، ہم تو کچھ بھی نہیں. تم ان کے سامنے اپنی نمازوں کو ہلکا سمجھو گے، تم ان کے روزوں کے آگے اپنے روزوں کو ہلکا سمجھو گے. یہ حدیث شریف ہے. اتنے روزے رکھیں گے، نوافل بھی رکھیں گے، نفلی روزے بھی رکھیں گے، تم کہو گے اپنے سے تو فرض بھی نہیں ہوتے یار. قرآن پڑھیں گے اور تم کہو گے کیا کیا آواز ہے، کیا تلاوت کر رہے ہیں، کتنا بہترین پڑھ رہے ہیں. گھوم رہے ہمارے بیچ میں گھوم رہے ہیں یہ لوگ، آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے. یہ سوچنا نہیں کہ ختم ہو جائیں گے فرقے. یہ نشانیاں حضور نے جو بتائی نا، یہ چلتے رہے گا. یہ کوئی گھر کی بات نہیں ہے، خدا کی قسم یہ حدیث پاک ہے اور بالکل حق ہے. اور کیوں حق نہ ہوئی؟ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. اس پر تو انشاءاللہ ایک الگ سے میں آڈیو بناؤں گا تھوڑا. یہاں پر جو ہے عرض کرنے کی جو بات ہے، فرمایا قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. کیا مطلب؟ صرف زبان پر قرآن ہوگا، دل میں قرآن کا جو صحیح مطلب ہے وہ مطلب دل میں آئے گا ہی نہیں. جو قرآن سے جو حاصل ہونا ہے وہ کبھی حاصل ہی نہیں کر پائیں گے. صرف زبان سے پڑھتے رہیں گے، کیا پڑھ رہے ہیں، اتنا اچھا پڑھیں گے. تم سمجھو گے یعنی ہم جو صحیح عقائد والے ہوں گے نا، وہ فکر میں آ جائیں گے یار اتنا اچھے لوگ کیسے غلط ہو سکتے ہیں. صحابہ نے اس ٹائم پہ، تابعین نے کہی دے کہ یا علی ان سے لڑیں گے ہم، ان نمازیوں سے، روزہ داروں سے لڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں آپ. وہی آج ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا، ارے یار یہ اتنا دین کا کام کرتے ہیں، یہ اتنا تبلیغ کرتے ہیں، یہ یہاں گھومتے ہیں وہاں گھومتے ہیں، اتنا ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے، ان کو کیسے غلط بول سکتے ہیں. یہ بولتے ہیں لوگ آج، ان کو غلط بولتے ہیں. یار یہ لوگ تو اتنا کام کرتے، پوری دنیا میں تبلیغ کر رہے ہیں، یہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں. یہ تاریخ جمیل ایسا بیان کرتا ہے رو رو کے، کیسے غلط ہو سکتا ہے. آج یہی سب ہو رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہم تو کچھ بھی نہیں. صحابہ کو یہ ہو چکا تھا، صحابہ کے ساتھ، تابعین کے ساتھ یہ ہو گیا کہ یا علی ان سے لڑے، ان سے جو نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، روزہ دار ہیں، تہجد گزار ہیں، ان سے تلوار چلانے کے لیے کہہ رہے ہیں آپ. یہ صحابہ کو جب ہو گیا، تابعین کو جب ہو گیا، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں. تو یہاں پتہ چلا کہ ظاہری اعمال دیکھ کر کسی پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت بڑا متقی ہو گیا، بالکل صحیح ہو گیا. بہت لاکھ اعمال کر لے، ایمان اگر صحیح نہیں تو کسی قابل نہیں، کسی جگہ قابل قبول نہیں اس کا عمل. اس کا عقیدہ اگر خراب ہے تو کسی صورت میں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ حضرت علی نے حضور کی حدیث اسی لیے بیان کی کہ جیسے صحابہ میں، جو تابعین میں، جو یہ ایک وسوسہ جیسا، ایک اختلاف جیسا ہو چکا تھا کہ یار ان کے ساتھ کیسے لڑے، تو حضرت علی نے یہ حدیث بیان کی کہ یہ حضور کی حدیث ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے. میں جو آج لڑنے کے لیے کہہ رہا ہوں، تم یہ مت سوچو کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، میں بالکل صحیح حدیث پر عمل کر رہا ہوں. کتابوں میں ان کے بارے میں اہل نہروان بھی لکھا ہے. یہ خوارج جو تھے نہروان سے اٹھا تھا یہ فتنہ. اچھا یہ بھی سن لیجئے، یہ بھی حدیث پاک ہے، اسی کا آگے کا حصہ ہے. سماعت فرمائے وہ قرآن پڑھیں گے لیکن یہ ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا. وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے. اللہ، یہ حضور کی حدیث پاک ہے. ایک ایک لفظ، اتنی باریکیاں، اتنے اس میں نکتے ہوتے ہیں کہ سوچتے رہیے اور علم حاصل کرتے رہیے. کیا فرماتے ہیں میرے آقا؟ اسلام سے نکل جائیں گے، خارج، اسلام سے خارج ہو جائیں گے یہ لوگ. نمازی، روزے دار، پرہیزگار، قرآن پڑھنے والے، تہجد گزار، یہ اسلام سے نکل جائیں گے. کیسے نکلیں گے؟ خارج ہو جائیں گے کیسے؟
فرمایا جس طریقے سے تیر شکار سے آر پار ہو جاتا ہے، ویسے جب کسی جانور پر انسان تیر چلاتا ہے نا، اور وہ تیر اگر اس کے بدن سے پورا آر پار ہو گیا، تب اس تیر پر اگر آپ دیکھیں اٹھا کر تو اس میں خون کا ایک ذرا سا بھی دھبا نہیں ہوگا، بالکل صاف ہوگا وہ تیر، کہیں بھی خون نہیں، خون وہاں نکل رہا ہوگا، اس کو جہاں زخم ہو گیا وہاں سے خون نکلے گا، لیکن اس تیر پر کہیں پر بھی خون کا نشان نہیں ہوگا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جامع الکلم کے معجزے پر، حضور کے اس معجزے پر قربان جائیں کہ ایک ذرا سی بات میں اتنی بڑی بڑی باتیں پوشیدہ رہتی ہیں، اتنے اسرارات پوشیدہ رہتے ہیں کہ سوچتے رہیے اور حاصل کرتے رہیے۔ فرمائے جیسے تیر پر خون کا نشان نہیں ہوتا، جب وہ شکار سے آر پار ہو جائے تو پورا تیر بالکل صاف ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ لوگ بھی اسلام سے ایسے نکلیں گے کہ ان کے اوپر، ان کے نامہ اعمال میں، ان کے ہر طرح سے ان کے اوپر اسلام کا ذرا سا بھی نشان نہیں ہوگا، ایک نشان تک نہیں رہے گا اسلام کا، بالکل خارج ہو جائیں۔ لوگوں کو لگے گا بڑے اسلام والے ہیں، لیکن حقیقت میں ذرا سا ایک ذرہ برابر بھی اسلام میں باقی نہیں ہوگا۔ یہ حضور کی حدیث ہے، کوئی میں گھر سے نہیں سنا رہا ہوں، کوئی اعلیٰ حضرت کی کتاب کا فتویٰ نہیں سنا رہا ہوں، کسی بریلوی عالم کا فتویٰ نہیں سنا رہا ہوں، یہ حدیث پاک ہے۔ ایسے نکل جائیں گے کہ اسلام کا